نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 چیزیں کامیاب کریں گی اور 3 چیزیں ناکام کریں گی. پہلی 3 چیزیں جو کامیاب کرتی ہیں وہ کون سی؟ فرمایا پہلی چیز جو تمہیں کامیاب کرے گی کیا ہے؟ فرمایا فتقوی اللہ عز وجل فی السر والعلانیہ. فرمایا پہلی چیز جو تمہیں کامیاب کرے گی وہ اللہ کا خوف ہے. یہ اگر تمہارے اندر آ گیا تم کامیاب ہو جاؤ. آج اگر معاشرے میں، ہمارے معاشرے کے اندر اللہ کا خوف آ جائے، اب مجھے بتاؤ کوئی کسی کا حق مارے گا؟ کوئی کسی کو لوٹے گا؟ کوئی جھوٹ بولے گا؟ کوئی دھوکہ دے گا؟ کوئی رشوت لے گا؟ کوئی کسی کا حق دبائے گا؟ کوئی کسی کی جائیداد پہ قبضہ کرے گا؟ صرف ایک چیز خوف آ جائے نا، صرف خوف، تو یقین جانیے ہمیں کچہری اور تھانوں کی شکل ہی نہ دیکھنی پڑے، اس کا دنیا سے وجود ہی ختم ہو جائے اگر ہر بندے کے اندر اللہ کا خوف آ جائے تو. لیکن وہی نہیں رہا نا، خوف نہیں رہا. آج ہم چھوٹے چھوٹے جانوروں سے بھی ڈر جاتے ہیں. یعنی بچھو سے، پٹھواں، اس سے ڈر لگے گا. چھپکلیاں، کوٹ کرلیاں اس سے ڈر لگے گا. کتے بلی سے ڈر لگے گا. کہیں کا سنا کہ فلاں بندے نے اپنی بہنی دوتے کو چنگا کتا رکھے تھے، وہاں سے گزرنے میں ڈریں گے، رات میں نہیں گزریں گے کہ رات انہیں کتا چھوڑے ہوتا ہے. یا پیچھے کھڑے ہو کے کسی کو آواز دیں گے کہ کوئی آ کے مجھے لے جائے آگے. کتے کے بھونکنے پہ ہم راستہ بدل لیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے جانوروں کے ڈر کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں اور اپنی حفاظت کے اقدامات کرنے لگ جاتے ہیں. چھوٹا سا کمرے میں مچھر آ جاتا ہے تو فوراً سپرے شروع ہو جاتا ہے اور مچھر کے لیے کوئی نہ کوئی چیز لگا دی جاتی ہے. تو ان تمام چیزوں کا اتنا ڈر ہے. اللہ کے ڈر میں آج تک کیا کیا؟ ایک ہی کوشچن ہے، اللہ کے ڈر میں کون سا برا کام تھا جو اس وجہ سے چھوڑ دیا تھا کہ اللہ سے ڈرتا ہوں؟ شاید یوں گریبان میں بھی سر ڈال کے بھی کھوجیں گے تو شاید نظر نہیں آئے گا کہ میں نے اللہ کے ڈر پہ کوئی چھوڑ دیا ہو. جہاں ڈر اللہ کا تھا وہ بھی اگر غور کریں گے نا، وہ بھی اللہ کا نہیں، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے چھوڑا تھا. اگر کوئی گناہ چھوڑا ہے نا تو اس میں لوگوں کا ہوگا کہ یار لوگ کیا کہیں گے، میری کیا امیج بنے گی، میری عزت تو نہیں چلی جائے گی، میرا یہ تو نہیں ہو جائے گا، میرا نقصان تو نہیں ہو جائے گا. اپنا نقصان، اپنی عزت کا نقصان، اپنے مال کا نقصان، لوگوں کے اندر امیج گر جائے گا، اس کے نقصان کی وجہ سے گناہ چھوڑے ہیں. میں پوچھتا ہوں رب کی وجہ سے کتنے چھوڑے ہیں؟ رب کے لیے شاید ہم نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا. ایسی حالت، اگر اتنا ہی رب کی ہمیں یاد آتی ہوتی تو ہماری مسجدیں یوں ویران ہو چکی ہوتی. ایک مجھے یہاں قریب کے ایک امام صاحب ہیں، مجھے تو ابھی بھی اس کے الفاظ یاد ہیں اور ابھی تکلیف ہوتی. کہتا ہے علامہ صاحب 7,000 تنخواہ، 3 مہینے ہو گئے تنخواہ نہیں ملی. مسجد کا امام ہے، 7,000 تنخواہ، 3 مہینے ہو گئے وہ بھی نہیں ملی. آج کی مہنگائی میں 7,000 کتنی تنخواہ ہے؟ کسی کو جانوراں دی ڈھورا ڈگی دی طرح پا واسطے بندہ رکھو تے 7,000 تے ہمدہ مہینے واسطے. اور کوئی تمہیں فجر میں اٹھا رہا ہو، آج کی سردی میں فجر میں آ کے اذانیں دے، اور آج کی سردی میں گھر چھوڑ کے، بستر چھوڑ کے رات عشاء کے لیے بھی بیٹھا ہو، اور اس کو تم نے 7,000 دینا وہ بھی تمہاری جیب سے نہ نکلے. وہ کب نکلے گا؟ جب ہم مسجد میں جائیں گے تو. لیکن اگر کوئی کنجر ہمارے پاس ناچنے کے لیے آ جائے تو ہماری جیبوں سے لاکھوں نکل آتے ہیں، پھینکے گے. بعض اوقات لگتا ہے کہ ہم نے نعت خان کو، یہ مولوی صاحب کی بڑی خدمت کر دی. یار کسی کنجر سے زیادہ دیے ان کو پیسے کبھی. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے نہ پیسے دے، الحمدللہ میں کاروبار کرتا ہوں، کام کرتا ہوں، ملازمت کرتا ہوں، میرا وہاں سے چلتا ہے سرکٹ. لیکن ویسے ایک اللہ کا خوف اگر ہمارے دلوں میں ہوتا تو کیا ہم یہ نہ سوچتے؟ آج جن کنجروں کے اوپر پیسر پھینکے وہ کوٹھیوں میں رہتے ہیں، لینڈ کروزروں میں پھرتے ہیں، ان کے ساتھ 4 گارڈ ہیں، ان کی حفاظت کے لیے، ان کے کپڑے اٹھانے کے لیے الگ الگ ٹیکسی اور کمرے بنے ہوئے ہیں. لیکن وہ امام جو تمہارے ایمان کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے، جو صبح ٹھٹھرتے ہوئے موسم میں اٹھ کے آ رہا ہے، تمہارے بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے، تمہارے پاس اس امام کے لیے کیا ہے؟ کیا دیا اس امام کو؟ کیا دیا اس امام کو؟ ہم نے کچھ نہیں دیا ہم نے اس امام کو. آج
کوشش کر لیں. ایک بندہ کھڑا ہو جائے جو میلے کے لیے وہ گاڑی کرے, ایک کھڑا ہو جائے جو مسجد کی وہ گاڑی کرے, پتہ چل جائے گا کتنا ہم دیں گے مسجد پہ اور کتنا دیں گے میلے کے لیے. کہیں گے صحیح ہم اللہ سے بڑے ڈرتے ہیں. اللہ کا ڈر ہے تو بے حیائی پہ, حرام کام پہ پڑتا ہے. کوئی جتنا بھی کمزور ایمان والا ہو, میں کہتا ہوں کہ رتی برابر ایمان ہے, کوئی یہ کبھی کہہ نہیں سکتا کہ یہ ناچنا یہ حلال ہے, کوئی نہیں کہہ سکے گا. ہر ایک کا دل جو پیسے پھینک رہے وہ بھی کہے گا ہے حرام, حلال کوئی نہیں کہے گا. اگر ایمان کی رتی ہے, آج اس کے اندر ایمان کی رتی نہیں, وہ چاہے جو کہتا رہے. میں تو ایمان والے کی بات کر رہا ہوں نا, کبھی نہیں کہے گا, لیکن اس کے اوپر کتنا کچھ نکال دیں گے. اور امام بننے کو کوئی حرام نہیں کہے گا, کوئی غلط نہیں کہے گا, کہے گا یار بڑی عزت والی نوکری ہے. لیکن یہ وہ عزت والی نوکری ہے کہ جس کے لیے ہمارے پاس عزت کے جملے نہیں ہیں, جس کے لیے ہمارے پاس ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے, نہ کبھی بچوں اور نہ کبھی اپنے دماغ میں آیا کہ میں مسجد کا امام بن جاؤں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنے بچوں کو چھوٹی ہوتے ہی ان کو کہیں کہ مسجدوں کے امام بننا, بڑے ہو کے مسجد کا امام بننا. ان کو پتا ہے امام بنائیں گے کیا ملے گا, کچھ نہیں ملے گا. کہیں گے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں, لیکن اللہ کے دین کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں وہ ہمیں پتا ہے. آج مسجدوں میں نمازی ختم ہو گئے, مسجدوں کے بل پورے نہیں ہوتے, اماموں کی تنخواہ نہیں ہو رہی, اور ہم اپنے محلوں میں رہیں, اپنے فنکشنوں پہ, میلوں پہ, مزروں پہ, حرام کاموں پہ لاکھوں خرچ کر دیں, اور پھر غلامی رسول کے نعرے بھی لگائیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول, اور کہہ کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. تو میرے خیال میں ایک چلو پانی ہمارے لیے زیادہ ہو جائے گا. ہم تو ایک آنسو میں بھی ڈوب کے ختم ہو جائیں کہ کریکٹر, کردار یہ ہے, عمل یہ ہے, اور دعوے کہاں سے کہاں جا رہے ہیں ہمارے. فرمایا پہلی چیز جو تمہیں کامیاب کرے گی نا, وہ اللہ کا خوف تمہیں کامیاب کرے گی.